طالبان نے بنائی سپر کار، پیش کی جا سکتی ہے قطر کار ایکسپو میں نمائش کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے افغانستان سے ہی یہ خبر کہ طالبان نے علماء کے ایک انٹرنیشنل اتحاد کے وفد کا استقبال کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آج جمعرات کا دن اور جنوری کی 12 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ مسلم علماء کے ایک عالمی اتحاد کے سیکریٹری جنرل علی قراداغی نے کہا ہے کہ ان کی اس تنظیم کا ایک وفد تحریک طالبان کے امیر ہبت اللہ خوندزادہ سے ملاقات کر کے بعض اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے قندھار جانا چاہتا تھا، لیکن طالبان نے اس وفد کا استقبال کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس وفد کے دورے کے لیے 1 مہینے قبل ہی درخواست دی گئی تھی۔ اس وقت تک طالبان حکومت نے لڑکیوں کے یونیورسٹیوں میں تعلیم پر پابندی بھی نہیں لگائی تھی۔ قراداغی نے کہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلم دنیا ہی نہیں بلکہ عالمی برادری کے دروازے بھی طالبان کے لیے کھل جائیں، افغان عوام کی مدد بھی ہو اور تعلیم کے لیے فنڈ کا بھی انتظام کیا جائے۔ مسلم علماء کے عالمی اتحاد کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ دنیا کی نظریں افغانستان میں اس نئے اسلامی تجربے پر ہیں اور مسلمان وہاں ایک انصاف پسند نظام حکومت کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں جس کی بنیادیں رحمت، ہیومن ڈگنیٹی اور عورتوں اور مردوں کے حقوق پر قائم ہوں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ تجربہ ناکام ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اسلام کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ علی قراداغی نے کہا کہ مسلم علماء کے اس عالمی اتحاد نے طالبان کی معذرت قبول کر لی ہے کہ اس نے اس کے وفد کا استقبال کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے دروازے اچھے کاموں میں تعاون کرنے کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ افغانستان میں تحریک طالبان کے لوگ ایک سپورٹس کار کا ویڈیو وائرل کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اس کا ڈیزائنر ایک افغان انجینئر ہے۔ یہی نہیں بلکہ طالبان کے اسپوکس مین ذبیح اللہ نے بھی اس کا ویڈیو ٹویٹ کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ کار انجینئر محمد رضا احمدی نے ڈیزائن کی ہے۔ طالبان کے ایک لیڈر محمد سہیل شاہین نے بھی انگریزی میں ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ ویڈیو افغان انجینئر محمد رضا احمدی کی بنائی ہوئی کار کی انویلنگ ہے اور ایجادات یا انوویشن میں اپنا رول ادا کریں۔ لیکن افغان حکومت کے افسران نے اس کار کے اسپیسیفیکیشنز بیان نہیں کیے ہیں اور نہ یہ بتایا ہے کہ اس کے بنانے میں کتنا وقت لگا اور نہ انہوں نے اس کے ڈیزائنر کے بارے میں کوئی بات کہی ہے۔ ایک عراقی جرنلسٹ سفیان سامرائی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ طالبان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کار طالبان کے ایک ہم نوا انجینئر محمد رضا احمدی نے ڈیزائن کی ہے اور اس کے ویڈیو کلپس افغانستان کے ٹی وی چینل پر بھی دکھائے گئے ہیں۔ سفیان سامرائی نے لکھا ہے کہ کسی کو اس کار کے کارخانے کا کوئی پتہ نہیں اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ یہ کب ڈیزائن کی گئی، لیکن خبر کو حقیقی اس لیے مانا جا رہا ہے کہ اسے طالبان نے خود اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کیا ہے۔ لیکن افغانستان کی ایک نیوز ایجنسی آریانہ نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں احمد رضا احمدی کو ایک کار لیب میں یہ کار شوکیس کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کار کا پروٹوٹائپ ہے، اسے وہ مزید ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ وہ اس کار کو قطر کار ایکسپو میں نمائش کے لیے پیش کریں۔ ان کے ساتھ ایک افغان منسٹر کو بھی دکھایا گیا ہے جنہوں نے اسے افغان انجینئر کا کارنامہ بتایا ہے۔ یہ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ یہ ویڈیو کب ریکارڈ کیا گیا تھا۔ لندن کے اخبار دی ٹیلی گراف نے بھی وہی ویڈیو شیئر کیا ہے جو طالبان کے ذمہ داران نے شیئر کیا تھا، لیکن اس کار کا نام مدا 9 بتایا ہے۔ افغانستان جب سے طالبان کے زیر حکومت آیا ہے اسے شدید فائنینشیل کرائسس کا سامنا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جی ڈی پی 2021 کے مقابلے 2022 میں صرف 20% ہی رہ گیا ہے۔ چونکہ فورن ایڈ بھی کم ہو گئی ہیں اس لیے اس کی مشکلات اور بھی بڑھ گئی ہیں۔
اگر آپ کو یہ بلیٹن پسند آیا ہو تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔